آج کل ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو آپ کی نظر میں اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنس ہیں؟ پہلے کے زمانے میں دا فیمیلز اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھیں، پڑھی لکھی نہیں تھیں، ان کو دے ور ناٹ اویئر آف دیئر رائٹس. دوسرا یہ کہ ہماری سوسائٹی کے میں بھی کچھ ایسے اسپیکٹس آ رہے ہیں، ڈراماز اور موویز بن رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ لے کے جا رہے ہیں، بی اٹ آن ایک ہسبینڈ یا وائف کے مائنڈ سیٹ پہ. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم بہت ہی پٹی ایشوز پہ بھی ڈائیورس ہو رہی ہوتی ہیں کورٹس میں، ہم ڈیلی یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹالرنس لیول بھی لوگوں کا کم ہو چکا ہے، بی اٹ ہسبینڈ اور بی اٹ وائف؟ ان کی شادی کے دوران ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کے ڈومیسٹک میٹرز ہیں ان کو ریزولو کیا جائے، ان کو اسی وقت پراپر طریقے سے ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے. وہ نہیں ہو پا رہا ہماری اس جنریشن کے اندر. اگر کوئی میل کوئی اپنی وائف کو ڈائیورس کرنا چاہتا ہے تو کیا اسے بھی کورٹس کو اپروچ کرنا پڑے گا؟ The husband can pronounce divorce orally or in writing through a divorce deed. Once انہوں نے جو ہے وہ ڈیورس پروناؤنس کر دی ہے تو ان کو جو ہے جو ریلیونٹ یونین کاؤنسل ہوتا ہے وہاں پہ انٹیمیشن دینا ضروری ہے. پاکستان میں واٹ آر دا ویز ٹو ڈیزالو اے میرج؟ کون کون سے طریقوں سے ایک شادی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہے بائی وے آف طلاق اینڈ دی ادر از بائی وے آف خلا. ایک کنٹروورسی ہمیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے، خاص کر انڈیا میں آج کل بہت زیادہ ہے، اینڈ پاکستان میں بھی کچھ حد تک یہ کنٹروورسی ہے 3 طلاق کو لے کے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 3 طلاق 1 طلاق کنسیڈر ہوگی. طلاق کے اندر بھی 3 میجر قسم کی طلاق ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے طلاق احسن، ایک حسن اور ایک بدعہ. اچھا، یہ مینٹیننس کتنی ملتی ہے؟ لائک اس کا کوانٹم کیا ہوگا؟ کورٹ کس طرح سے، کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جن میں کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے؟ پہلے سے فکسڈ اماؤنٹس ہیں کہ آپ نے وائف کو پر منتھ اتنے پیسے دینے ہیں، یہ اس کا کیا فارمولا کیا ہے؟ مینٹیننس جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، اس کی کوانٹم جو ہے اس کے لیے دیر از نو فکسڈ رول اور فارمولا. ہسبینڈ کی انکم دیکھتے ہوئے اس کا کوئی فکس رول نہیں ہے. ہیلو ایوری ون، میں ہوں حماد احمد خان. ویلکم ٹو دی لیگل ٹاکس، اے پوڈ کاسٹ سیریز آف دی لیگل فورم. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جڑی تھی ایڈوکیٹ اریبہ مقبول، جو کہ ایک لائر ہیں، پریکٹسنگ لائر، کراچی میں پریکٹس کرتی ہیں، کمرشل اینڈ فیملی میٹرز میں ڈیل کرتی ہیں. آج ہم نے ان سے جانا کہ ڈیزولیشن آف میرج کیا ہوتا ہے، اس پہ کون کون سے لاز ہیں، کون کون سی ایسے طریقے ہیں جن سے شادی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ مینٹیننس کے جو خواتین ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں. ایک کافی اچھی ڈسکشن رہی، کافی انفارمیٹیو ڈسکشن رہی، سو واچ اینڈ انجوائے. السلام علیکم اریبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حماد، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ٹھاک. تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. تو میرا پہلا کویشچن سب سے ہی رہتا ہے، آپ سے بھی وہی ہے کہ آپ لیگل پروفیشن میں کس طرح سے آئی، آپ کی کیا جرنی رہی، کہاں سے آپ نے لیگل پروفیشن کو سٹارٹ کیا، کیسے سوچا، اور ابھی آپ کہاں پہ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں؟ تھینک یو، فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می حماد. سو مائی journey, my law journey, either being a student or a professional, was very tiring and was very difficult, very confusing. Law was never my first option. I always wanted to be a pilot or an actor. But meanwhile, I was a very big fan of courtroom dramas. So I decided let's be a lawyer. But before being a part of University of London's external program, I decided to do my law from a Pakistani law degree from a local university. That was very challenging. I had to go through a lot of ups and downs. Then I had to switch from the Pakistani degree to an international degree. So meanwhile, while all these switches, I realized that what you study and what you do in the legal profession is very different. So when I made this switch, I decided that these 3 years of my life would be dedicated to as much as internships I can do, as much as legal related work میں کر سکتی ہوں. I did that. So because I did all of that after graduation, I was in a very good and stable place. So alhamdulillah, it's going good. It's very challenging, it's very tiring, but every day you learn something new, so it's very empowering. So اریبہ، آپ کا کافی اچھا آنسر تھا، بٹ میں تھوڑا سا آپ سے ایک ریکویسٹ بھی یہ کروں گا کہ آپ تھوڑی سی اگر اردو استعمال کر لیں، کیونکہ میرے جیسے بھی کافی لوگ ہیں جو ہماری پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں.
اور ہماری انگریزی کو اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے, آپ انگریزی ضرور یوز کریں بٹ تھوڑی سی اردو میں بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور سیکنڈ کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ ایز اے کمرشل ایڈوکیٹ جو ہیں, آپ کمرشل کیسز بھی دیکھ رہی ہیں, آپ فیملی کیسز بھی دیکھ رہی ہیں. آج کل ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تو آپ کی نظر میں اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا ریزنس ہیں؟ سب سے بڑا ریزن جو مجھے لگتا ہے از کہ آر سوسائٹی از گروئنگ. پہلے کے زمانے میں دا فیمیلس ور ناٹ اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھیں, پڑھی لکھی نہیں تھیں, ان کو دے ور ناٹ اویئر آف دیئر رائٹس, تو وہ کافی کمپرومائز سچویشن میں آ جاتی تھیں. اب بیکاز وہ پڑھی لکھی ہیں, دے آر فائنانشلی اسٹیبل, پڑھائی کی طرف زیادہ رجحان ہے, نوکری کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے, اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں رکھتی اگر کوئی بھی ڈسٹربنگ میرج ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک سو ایک یہ بہت بڑا ریزن ہے. دوسرا یہ کہ ہماری سوسائٹی کے میں بھی کچھ ایسے اسپیکٹس آ رہے ہیں, کوئی ایسی ہماری انڈسٹری جو ہے, ہماری فیشن انڈسٹری, ٹی وی انڈسٹری میں بھی کچھ ایسے ڈراماز اور موویز بن رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ لے کے جا رہے ہیں, بی اٹ آن ایک ہسبینڈ یا وائف کے مائنڈ سیٹ پہ. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. سو جیسے کہ آپ نے کہا کہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتا ہے, بہت سارے ریزنس ہو سکتی ہیں. سم ٹائم اٹ بیکم اسینشیل کہ آپ میرج سے باہر چلے جائیں, آپ اس میرج کو ڈیزالو کریں. بٹ ہم وہیں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم بہت ہی پٹی ایشوز پہ بھی ڈائیورس ہو رہی ہوتی ہیں کورٹس میں, ہم ڈیلی یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹالرنس لیول بھی لوگوں کا کم ہو چکا ہے, بی اٹ ہسبینڈ اور بی اٹ وائف؟ جی بالکل. ایک ریزن یہ ہے کہ ٹالرنس لیول بہت دونوں کا کم ہو چکا ہے. ان کو ریئل کاؤنسلنگ جو ان کو چاہیے ہوتی ہے ڈیورنگ ان کی شادی کے دوران, ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کے ڈومیسٹک میٹرز ہیں ان کو ریزولو کیا جائے, ان کو اسی وقت پراپر طریقے سے ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے, وہ نہیں ہو پا رہا ہماری اس جنریشن کے اندر. تو وہ پھر جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ یہ اتنے میجر بن جاتے ہیں کہ جب کورٹ میں کیسز جاتے ہیں تو پری ٹرائل سٹیج پہ ہوتے ہیں, تو دونوں طرف بی اٹ ہسبینڈ اور دا وائف وہ اس ٹیبل پہ آ کے بیٹھنے کے لیے, چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے کی سچویشن میں ہی نہیں ہوتا ہے, بیکاز وہ سب اتنا بلڈ اپ ہوتا ہے. سو اسٹارٹنگ ود سپریشن, آپ ہمیں کائنڈلی یہ بتائیں کہ پاکستان میں واٹ آر دا ویز ٹو ڈیزالو اے میرج, کون کون سے طریقوں سے ایک شادی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیر آر اونلی 2 ways ٹو ڈیزالو اے میرج. ایک ہے بائی وے آف طلاق اینڈ دی ادر از بائی وے آف خلا. سو ڈفرینس کیا ہے ان میں, واٹ از طلاق اینڈ واٹ از خلا؟ طلاق جو ہے از دی ہسبینڈز رائٹ ٹو ڈیزالو اے میرج. آن دی ادر ہینڈ خلا ایکسکلوزولی بائی آر ریلیجن از گیون, عورت کو جو ہے حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی شادی کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو وہ بائی وے آف خلا کر سکتی ہیں. اچھا اریبہ, ایک کنٹروورسی ہمیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے, خاص کر انڈیا میں آج کل بہت زیادہ ہے, اینڈ پاکستان میں بھی کچھ حد تک یہ کنٹروورسی ہے 3 طلاق کو لے کے. تو کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ 3 طلاق کنسیڈر ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 3 طلاق 1 طلاق کنسیڈر ہوگی. تو لا اس پہ کیا کہتا ہے, لا اس چیز کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ طلاق کے اندر بھی 3 میجر قسم کی طلاق ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے طلاق احسن, ایک حسن اور ایک بدعہ. طلاق احسن از دی موسٹ پراپر اینڈ اپریشیٹڈ کائنڈ آف طلاق جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں جو ہسبینڈ ہے صرف ایک دفعہ جو ہے طلاق پروناؤنس کرتا ہے آن دیئر وائف, اور پھر وہ جو عدہ پیریڈ ہوتا ہے اس میں وہ ویٹ کرتے ہیں. ونس دیٹ عدہ پیریڈ از اوور, اس کے بعد آپ کی طلاق جو ہے فائنلائز ہو جاتی ہے. طلاق حسن آن دی ادر ہینڈ, اس میں دا ہسبینڈ پروناؤنسز طلاق 3 times. جو عدہ پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے 3 مہینے, وہ ہر ایک لیونر منتھ جب ختم ہوتا ہے وین دا وائف از پیور, اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ طلاق پروناؤنس کرتا ہے. یہ ہے طلاق حسن. طلاق بدعہ جو آپ بول رہے ہیں 3 دفعہ طلاق کا جو کانسیپٹ ہے وہ طلاق بدعہ سے آتا ہے. دیٹ از کہ ہسبینڈ 3 دفعہ ایک ساتھ ہی اپنی طلاق پروناؤنس کر دیتا ہے اور دین پھر عدہ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے آف دا 3 months.
تو یہ کنٹروورسی ہے پاکستان کے اندر جو ہے اور اسلام میں دس کائنڈ آف طلاق اس کو سب سے زیادہ لک ڈاؤن کیا جاتا ہے, بٹ اٹس ریگولر وے ٹو ڈیزالو یور میرج. سیکشن 7 آف دا مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے اس کے اندر بی اٹ طلاق احسن, حسن اور بدعہ یہ تینوں انکلوڈ ہوتی ہیں, اور آپ ان تینوں میں سے کسی بھی طرح کی طلاق آپ کے اوپر پروناؤنس ہوئی ہو, آپ کی جو ہے میرج ڈیزالو, یعنی کہ وہ افیکٹو ہو جائیں گے, چاہے 3 ہو, 3 بھی اگر سیم ٹائم میں کر لیں تو وہ تینوں اسی وقت افیکٹو ہو جائیں گے. سو میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ اگر کوئی میل کوئی اپنی وائف کو ڈائیورس کرنا چاہتا ہے تو کیا اسے بھی کورٹس کو اپروچ کرنا پڑے گا یا وہ ڈائریکٹلی کر سکتا ہے؟ ہسبینڈ کو جو ہے کورٹ اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دا ہسبینڈ کین پروناؤنس ڈیورس اورلی اور ان رائٹنگ تھرو اے ڈیورس ڈیڈ. ونس انہوں نے جو ہے وہ ڈیورس پروناؤنس کر دی ہے تو ان کو جو ہے جو ریلیونٹ یونین کاؤنسل ہوتا ہے وہاں پہ انٹیمیشن دینا ضروری ہے. یونین کاؤنسل میں وہ انٹیمیشن جمع کراتے ہیں دیٹ ڈیورس افیکٹو ہو چکی ہے, جس کی کاپی جو ہے ان کی ایکس وائف کو ریسیو ہوتی ہے. سو دس پروسیس از مینڈیٹری آن دی ہسبینڈ. کورٹ جا کے ان کچھ بھی نہیں. تو کیا طلاق کا ریٹن فارم میں ہونا ضروری ہے, یہ جب اورلی پروناؤنس اگر کر دی گئی اور ریٹن میں نہیں ہے تو وہ بھی افیکٹو ہو جاتی ہے؟ اگر افیکٹو ہو جاتی ہے تو لوگ نارملی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیورس ڈیڈ بناتے ہیں تو وہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ ڈیورس کا ان رائٹنگ لانا از ناٹ کمپلسری, اٹ کین بی گیون اورلی, بس اس کو ان رائٹنگ لانا پڑتا ہے یونین کاؤنسل کے سامنے. تو اس میں سیکشن 7 آف دی مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے اس کے اندر ہسبینڈ کے اوپر مینڈیٹری ہے کہ وہ آپ جو ہے ریلیونٹ یونین کاؤنسل میں جائیں, اس کو جمع کرائیں, یا اگر اورلی دی ہے تو یونین کاؤنسل کو لیٹر لکھیں, اس میں اپنی ایکس وائف کا ایڈریس مینشن کریں تاکہ آگے پھر یونین کاؤنسل جو ہے وہ انفارم کریں ان کی ایکس وائف کو. اگر ان رائٹنگ دی ہے تو ڈیورس ڈیڈ, اوریجنل ڈیورس ڈیڈ ود اٹس کاپی جو ہے وہ یونین کاؤنسل جمع کرانی ہوتا ہے. اچھا اریبہ, ہمیں اکثر سننے کو یہ ملتا ہے کہ اگر جو خاتون ہے وہ خلا لیتی ہے کورٹ سے تو اسے حق مہر یا جو بھی اسے گفٹ دیے گئے ہیں وہ اسے واپس کرنے ہوں گے. کیا یہ سچ بات ہے, یہ جسٹ متھ؟ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب اٹس رائٹ ٹو دی ایکسٹینڈ آف حق مہر, جب عورت اپنا رائٹ آف خلا جو ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہے تو اس کو اپنا حق مہر لیٹ کو کرنا پڑتا ہے. اگر اس کو حق مہر نہیں ریسیو ہوا ڈیورنگ شادی کے دوران, ان کو اپنا حق مہر نہیں ملا تو ان کو لیٹ کو کرنا پڑتا ہے. اگر انہوں نے اپنی حق مہر کی اماؤنٹ ریسیو کر لی ہے تو پھر ان کو وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کو ریٹرن کرنی پڑتی ہے ان آرڈر ٹو ہیو دیٹ خلا افیکٹو. تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو لا ہے, مجھے اس کی کوئی اسلامک فاؤنڈیشنس کا تو اتنا ڈائریکٹلی یہ نہیں ہے کہ شاید واپس دینا پڑتا ہے جو لیا ہوا ہے, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ سم ٹائم یہ وومن کے لیے تھوڑا سا ہارش ہو جاتا ہے اور میل انہیں بلیک میل کر سکتے ہیں, انہیں طلاق وہ نہ رکھنا چاہیں اور نہ انہیں طلاق دے رہے ہوں جسٹ ٹو کہ وہ خلا لے لیں اور انہیں حق مہر واپس مل جائے؟ کیا اس طرح سے بھی لوگ یوز کرتے ہیں اس کو؟ کافی سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ جہاں پہ بیسکلی عورت نے اپنا حق مہر ریسیو کر لیا ہوتا ہے ڈیورنگ شادی, تب وہاں یہ والا مسئلہ جو ہے, اگر حق مہر کی اماؤنٹ تھوڑی سبسٹینشیل ہوتی ہے وہاں پہ اس کو بہت یوز کیا جاتا ہے. لیکن جو ہے کافی سچویشن میں ہسبینڈس جو ہیں وہ اگر ایک میوچل سول وے میں اگر وہ اپنی شادی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حق مہر کی واپس لینے کی جو کنڈیشن ہے اس کو لیٹ گو بھی کر دیتے ہیں ہسبینڈس بھی. کچھ سچویشن میں, کسی سچویشن میں جہاں پہ حق مہر کی اماؤنٹ ایک سبسٹینشیل ہوتی ہے, زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے حق مہر کی, اور وائف کو جو ہے آلریڈی ہسبینڈ نے دیا ہوا ہوتا ہے ڈیورنگ دیئر شادی کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کو مل چکا ہوتا ہے عورت کو اپنا حق مہر, تو ہسبینڈس جو ہیں وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈسولوشن آف میرج اس کو وائف کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں. تو لیکن جو ہے ہمارے ریلیجن کے میں بھی, اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کہا ہوا ہے کہ ہسبینڈ کو اس کو حق مہر کی اماؤنٹ کو اس ایز اے کنڈیشن اور رکھ کے وائف کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شادی میں رہیں. اگر وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ شادی ختم ہو جائے تو
ہسبینڈ کو بھی ریزنیبل طریقے سے اس شادی کو جتنے اچھے طریقے سے وہ ختم کر سکتے ہیں ختم کرنی چاہیے. اچھا، ایک کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں نکاح نامے میں طلاق کا رائٹ دے دیا جاتا ہے خاتون کو جو وائف ہوتی ہیں اسے، یہ کیا چیز ہے؟ نکاح نامہ ہے سیکشن 18 آف دا نکاح نامہ، اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے طلاق تفویض کا، دیٹ از ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈائیورس. اگر نکاح نامے کے اندر دونوں پارٹیز نے اس میں یہ ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈائیورس جو ہے وہ عورت کو دے دیا ہے، تو اس جو مرد کا حق ہوتا ہے طلاق دینے کا وہ عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے. تو عورت چاہے تو اپنے آپ کو بھی اپنی میرج کو ڈیزولو کر سکتی ہے بائی وے آف طلاق، اپنے آپ کو ہی خود ہی سے طلاق دے کے، اگر اس کا سیکشن 18 آف دا نکاح نامہ میں اس کو یہ حق ملا ہوا ہے. تو اس کو پروناؤنس کس طرح سے کیا جائے گا طلاق میں؟ کیا وہ ہسبینڈ کو بولے گی میں تم سے طلاق چاہتی ہوں، یا میں اس طرح سے بولے گی کہ میں خود کو طلاق دیتی ہوں؟ اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو بھی ڈیورس ڈیٹ بنتی ہے اس کے اندر جو ہے جو وائف ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو خود سے طلاق دیتی ہے، بیکاز اس کو ڈیورس کا رائٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی سے اس میرج سے جو ہے آزاد کرتی ہے. اچھا، جو خود کو طلاق اگر دے دی گئی ہے تو وہ کیا طلاق کنسیڈر ہوگی، یا خلا کے پرنسپل اس پہ اپلائی ہوں گے، مہر واپس دینا ہوگا یا نہیں؟ نہیں، اس کے اندر یہ جو طلاق ہوگی یہ بالکل جیسے اگر ایک ہسبینڈ نے ایک وائف کو دی ہوئی ہو، جیسے اس میں جو بھی رولز اور پرنسپلز لگتے ہیں وہی اس میں طلاق تفویض کے کانسیپٹ میں بھی لگیں گے. جو بھی ڈیورس ڈیڈ ہوگی پرٹیکولر، وہ وائف کو جو ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کا یہ رائٹ کو ایکسرسائز کیا ہوا ہوگا، وہ ڈیورس ڈیڈ ریلیونٹ یونین کاؤنسل میں جمع کرانی ہوگی. جو پروسیس ہے سارا وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے نارمل طلاق میں ہوتا ہے. اینڈ دین جو ہے ونس دیٹ ریکنسیلیشن پیریڈ ود دا یونین کاؤنسل از اوور تو ان کی جو ہے ڈیورس افیکٹو ہو جائے گی. اچھا اریبہ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر کسی خاتون کو خلا چاہیے کورٹ سے تو اس کا کیا پروسیس ہے، اسے کیا کیا چیزیں ثابت کرنی ہیں خلا کے لیے، اس کے حق میں ڈیسیژن آنے کے لیے؟ جو ثابت کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، دس واز پریویسلی، پہلے جو تھا ڈسولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ تھا ہمارے پاس 1939، جس کے اندر کچھ گراؤنڈز موجود تھے کہ اگر ایک عورت جا رہی ہے کورٹ سے خلا مانگنے کے لیے تو اس میں وہ جو گراؤنڈز موجود ہیں ان میں سے اس کو کوئی ایک پروف کرانا پڑتا تھا کہ اس گراؤنڈ پہ جو ہے میں یہ شادی ختم کرانا چاہ رہی ہوں. بٹ اب جو وہ ایکٹ ہے وہ ڈیزالو ہو چکا ہے. اب عورت کے لیے کوئی بھی گراؤنڈ پروف کرانا، کوئی بھی کنڈیشن جا کے کورٹ کے سامنے پروف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا صرف یہی کہنا کہ شی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی ان دس میرج اینی مور از سفیشینٹ، اور ان کو کسی بھی طریقے کا کوئی کچھ اور پروف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمپلی سیکشن 8 آف دا مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے اس میں جا کے وہ سوٹ فار خلا جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کرے، اور بس اس کے بعد جو ہے ان کی پروسیڈنگز انیشیٹ ہو جائیں گی. اچھا، یہاں پہ پروسیس کیا ہوگا خلا لینے کا؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیا کیا سٹیجز ہوتے ہیں سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج کے؟ اس کے لیے جو ہے بائی وے آف خلا میں دا ٹائم پیریڈ جس میں کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ تو ہمارا جو فیملی کورٹس ایکٹ ہے اس کے اندر بتایا ہوا ہے. سیکشن 12A آف دا فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے اندر مینشن ہے کہ سوٹ آف ڈسولوشن آف میرج بائی وے آف خلا کورٹ نے 6 مہینوں کے اندر اندر ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب ونس دا سوٹ از انیشیٹڈ، ایک اسٹارٹ ہو گیا ہے سوٹ بفور دا کورٹس، تو اس میں جو ہے دوسری سائڈ کے لیے ہسبینڈ کی طرف سے جواب آنے کا جو ہے ویٹ کیا جاتا ہے. ونس ان کی طرف سے جواب آ جاتا ہے تو پری ٹرائل سٹیج جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس میں جج کوشش کرتا ہے کہ دونوں پارٹیز کے جو بھی گریوینسز ہیں، جو بھی ان کے بیچ میں پرابلمس ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ ریزالو ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے ان کی میرج جو ہے وہ کنٹینیو کر جاتی ہے. لیکن اگر پارٹیز پری ٹرائل سٹیج پہ سیٹسفائی نہیں ہوتی، پری ٹرائل سٹیج فیل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ ڈکری پاس کر دیتی ہے، خلا گرانٹ کر دیتی ہے. لیکن اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یوزولی جب فیمیلز یہ سوٹ فار خلا فائل کرتی ہیں تو ادر سائڈ کی طرف سے کوئی نہیں آتا. تو جب ان کا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ اوور ہو جاتا ہے، ہسبینڈ کی طرف سے جواب نہیں آتا، تو آٹومیٹکلی پری ٹرائل فیل ہو جاتا ہے اور کورٹ جو ہے وہ خلا کی ڈکری گرانٹ کر دیتی ہے. اچھا، جنرلی ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے، کیا سکسیس ریٹ ہوتا ہے پری ٹرائل کا؟ جنرلی فیل ہی ہوتا ہے یا اس میں لوگوں کے پیچ اپس ہو بھی جاتے ہیں؟ جنرلی تو
ان مائی پرسنل اوپینین میں نے تو کبھی بھی دیکھا نہیں ہے کہ کوئی بھی پری ٹرائل سکسیزفل ہوا ہو. لیکن دیر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں پارٹیز کو جو ہے صحیح کاؤنسلنگ نہیں ملی ہوتی ڈیورنگ دیئر میرج. تو اس میں جب پری ٹرائل ہوتا ہے کورٹ کے سامنے, جن کو اپارچونیٹی ملتی ہے وہ سول طریقے سے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اپنے ایشوز. تو ہاں, کافی سچویشنز میں پری ٹرائل جو ہے وہ سکسیس ریٹ بھی ہے اس کا. اچھا, کیونکہ یہاں پہ بھی ہم سوٹس کی بات کر رہے ہیں, کیس فائل ہو رہا ہے, تو کیا سی پی سی یا کوئی جنرل لاز جو ہیں وہ اس سارے سچویشن میں, اس ساری خلا کے کیسز میں اپلیکیبل ہوتے ہیں, یا اس کے لیے کوئی اسپیشل لاز ہیں؟ بیسکلی پرسوٹ آف ڈسولیوشن آف میرج یا گارڈینشپ, جتنے بھی فیملی ریلیٹڈ میٹرز ہیں, اس کے لیے ایک اسپیشل لا انیکٹ ہوا ہوا ہے, دیٹ از دا فیملی کوڈس ایکٹ 1964. اس کے اندر سارا پروسیجر بتایا ہے کہ کیس کیسے فائل ہوگا, کس کورٹ کے میں فائل ہوگا, ایویڈنس کیسے چلے گا پارٹیز کے بیچ میں. تو فار دا سوٹ فار ڈسولیوشن آف میرج دا پروسیجر از پرووائڈیڈ ود ان دی فیملی کوڈس ایکٹ. ہاؤ ایور یہ جج کے ڈسکریشن پہ ہوتا ہے, فیملی جج کے, کہ اگر وہ چاہیں تو وہ کوڈ آف سول پروسیجر کے بھی پروویژنس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے کیسز کے اندر ٹو ہیو اسموتھ پروسیس کو, پروسیڈنگس کو چلانے کے لیے. لیکن جو ہے اس کا ایک پری ریکویزٹ ہے کہ کوئی بھی ایسی پروویژن کا استعمال نہ کیا جائے سول پروسیجر کوڈ کی جو فیملی کوڈس ایکٹ کے ساتھ کانٹروین کرتی ہو. اگر کوئی ایسی کانٹرڈکٹری پروویژن ہے تو فیملی کوڈس ایکٹ کی پروویژنس ہی اپلیکیبل ہوں گی فیملی ٹرائل پہ, رادر دین جو ہے سول پروسیجر کوڈ. اور اس پہ بھی جو ہے جج کی ڈسکریشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سول پروسیجر کوڈ کی پروویژنس کو استعمال کریں یا نہیں. اچھا, بہت ساری کورٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس, جوڈیشل میجسٹریٹس ہوتے ہیں, سول ججز ہوتے ہیں, ہائی کورٹ ہوتا ہے, تو فیملی کیسز کون سی کورٹ, کون سے جج جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں؟ فیملی کوڈس کے لیے سیکشن 3 ہے فیملی کوڈس ایکٹ کا ہی 1964, جس کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں فیملی کورٹس. وہ جو اسپیسیفک فیملی کورٹس ہیں انہی کے پاس جو ہے فیملی ٹرائلس چلتے ہیں. دے آر اسٹیبلشڈ تھرو دی سیکشن 3 آف دا فیملی کوڈس ایکٹ. اچھا, جو میرج یا ڈیزولیشن آف میرج کے بعد سب سے اہم نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ مینٹیننس آتی ہے, تو ہمیں آپ مینٹیننس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کیا جو ہسبینڈ ہے یا جو ایکس ہسبینڈ ہے اسے لائف ٹائم کے لیے جو اس کی ایکس وائف ہے اسے مینٹین کرنا پڑے گا, یا کس طرح سے ورک کرتا ہے؟ ونس دا میرج از ڈیزالوڈ, عدہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے 3 مہینوں کا, اس کے بعد سے جو ایکس ہسبینڈ ہے اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے شریعہ میں بھی اور ود ان دا لا ایز ویل, کہ وہ اپنی ایکس وائف کو مینٹین کرے ان اینی میٹر واٹس ایور. اور یہ پاسٹ مینٹیننس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے پاسٹ مینٹیننس, یا ہمارے پاس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ان ادر وے. اگر میں اس کوشچن کو پوز کروں تو سم ٹائم جو کچھ خواتین آتی ہیں ہمارے پاس کیس لے کے, وہ کہتی ہیں کہ ڈیورنگ میرج جو ہے ان کے ہسبینڈ نے انہیں مینٹین نہیں کیا, تو کیا وہ پاسٹ مینٹیننس بھی کلیم کر سکتی ہیں؟ جی حماد, یہ عورت کا بالکل حق ہے کہ ایون اگر ان کی شادی ڈیزولو بھی ہو گئی ہے, شادی ختم ہو گئی ہے, پھر بھی جو ہے وہ اس کے بعد بھی جو ہے شی کین فائل اے سوٹ فار ریکوری آف ہر پاسٹ مینٹیننس, کہ شادی کے دوران اگر اس کے ہسبینڈ نے اس کو فلی مینٹین نہیں کیا, پراپر فنڈز نہیں دیے, اور وہ اپنی طرف سے اپنے شوہر کی طرف جو ہے وہ سارے حقوق جو ہے وہ پورے کر رہی تھیں, تو اور اگر ان کے ہسبینڈ نے ان کو جو ہے مینٹین نہیں کیا پراپرلی, تو وہ شادی ختم ہونے کے بعد بھی شی کین فائل اے سوٹ فار مینٹیننس, جس میں وہ اپنی ساری پاسٹ مینٹیننس جو ہے وہ ریکور کر سکتی ہیں. اچھا, یہ مینٹیننس کتنی ملتی ہے؟ لائک اس کا کوانٹم کیا ہوگا؟ کورٹ کس طرح سے, کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جن میں کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے؟ کیا کوئی پہلے سے فکسڈ اماؤنٹس ہیں کہ آپ نے وائف کو پر منتھ اتنے پیسے دینے ہیں, یا اس کا کیا فارمولا کیا ہے؟ یہ جو ہے جو یہ مینٹیننس جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے, اس کی کوانٹم جو ہے اس کے لیے دیر از نو فکسڈ رول اور فارمولا. یہ جو ہے ہر پارٹی کے حساب سے جو ہے ان کا لائف اسٹائل دیکھتے ہوئے, ان ہسبینڈ کی انکم دیکھتے ہوئے, وائف کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے. یہ جو ہے کیس ٹو کیس بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, اور اس کا کوئی فکس رول نہیں ہے. اچھا, تو یہاں پہ بچے اگر ہیں اور وہ ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو کیا انہیں مینٹین کرنے کی بھی ذمہ داری باپ پہ ہوتی ہے, یا وہ بھی عدت پیریڈ یا میرج کے ساتھ ختم ہو جائے گی؟
نہیں, اگر بچے جو ہیں, اگر ایک شادی میں سے اگر کوئی بچے ہیں اور ان کی کسٹڈی جو ہے ماں کے پاس ہے, آفٹر دا شادی ڈیزالو ہو چکی ہے, تو فادر کا 100% رسپانسبلٹی ہے ٹو مینٹین دی کڈس. ان کو جو ہے فادر پہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر مہینے کی جو مینٹیننس ہے وہ بچوں کو دی جائے. تو وہ فادر بیٹ شادی ڈیزالو ہو چکی ہے یا نہیں, فادر اس رائٹ سے جو ہے وہ اس کے اوپر ختم نہیں ہوتا ہے. سو تھینک یو سو مچ اریبا, آپ شو پہ آئی, آپ نے اپنا ٹائم دیا. تو بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو یہ کہہ دیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. جی بالکل, آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیکاز جو ہماری پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ دا لائرز اور دا لا اسٹوڈنٹس ہو شوڈ نو اباؤٹ دا لا. ہر انڈیویژول کو اپنے بیسک حقوق, رائٹس اور فیملی میٹرز سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ان کے سب کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکیں. سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ حماد کا جو چینل ہے دا لیگل فورم, اس کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور ان کی جتنی بھی اتنی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں ان کو بالکل ضرور دیکھیں. تھینک یو. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز ہمارے ویورز کے لیے بھی ہیلپ فل رہی ہوگی. سو اگر یہ ویڈیو ویورز کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.